والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون
وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. صلوات محمد وآل محمد. بیاض اشک میں نوح غم حسین کے ہیں. بیاض اشک میں نوح غم حسین کے ہیں کہ ہم کو یاد ہی قصے غم حسین کے ہیں کہ ہم کو یاد ہی قصے غم حسین کے ہیں. ہمارے دیدو دل میں نہ کر خوشی کی تلاش. ہمارے دیدو دل میں نہ کر خوشی کی تلاش کہ یہ تو سارے علاقے غم حسین کے ہیں کہ یہ تو سارے علاقے غم حسین کے ہیں. ابھی نہ کیجیے غمگین ساتوں کا شمار. ابھی نہ کیجیے غمگین ساتوں کا شمار کہ آنے والے بھی لمحے غم حسین کے ہیں کہ آنے والے بھی لمحے غم حسین کے ہیں. خدا نے رکھا ہمیں صبر کے قبیلے میں. خدا نے رکھا ہمیں صبر کے قبیلے میں. سو ہم ازل سے ہی بندے غم حسین کے ہیں. سو ہم ازل سے ہی بندے غم حسین کے ہیں. یہ شعر دیکھیے حیدر بھائی. نشاں جو سینے پہ رکھتا ہوں سب ہے ماتم کے. نشاں جو سینے پہ رکھتا ہوں سب ہے ماتم کے. جگر پہ داغ ہے جتنے غم حسین کے ہیں.
جگر پہ داغ ہے جتنے غم حسین کے ہیں، اور کتاب عشق مکمل ہوئی تو یہ دیکھا، کتاب عشق مکمل ہوئی تو یہ دیکھا، ورق ورق پہ حوالے غم حسین کے ہیں، ورق ورق پہ حوالے غم حسین کے ہیں، کہ ہم کو یاد ہی قصے غم حسین کے ہیں۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ مومنین بآواز بلند صلوات۔ مثال بدر جو حاصل ہوا کمال مجھے گھٹا گھٹا کے فلک نے کیا حل، گھٹا گھٹا کے فلک نے کیا ہلال، تیری مدد کا فقط یا علی بھروسہ ہے، کسی کی آس نہیں وقت انتقال، کسی کی آس نہیں وقت انتقال، کریم جو تجھے دینا ہو بے طلب دے دے، فقیر ہوں پر نہیں حاجت سوال مجھے، فقیر ہوں پر نہیں حاجت سوال مجھے۔ حسین کہتے تھے پشتے فرش سے گرتا ہوں، مدد کا وقت ہے اے بے کسی سنبھال، مدد کا وقت ہے اے بے کسی سنبھال۔ حسین کہتے تھے پروردگار رہو یہ گواہ کہ قتل کرتے ہیں ناحق یہ بد خصال، کہ قتل کرتے ہیں ناحق یہ بد خصال مجھے۔ بدر جب زینب غریب کے رن میں پسر لڑے، تنہا لڑے یا ہو سبیل شر لڑے، کس خوبصورتی سے علی کے جگر لڑے، ایک شور ہو گیا کہ غضب شیر نر لڑے، ایک شور پڑ گیا کہ غضب شیر نر لڑے، سائنے ملا ہے جناب امیر کا، یہ زور سب شیر کی بیٹی کے شیر کا، یہ زور سب شیر کی بیٹی کے شیر کا۔ زینب جو ننگے پاؤں کھڑی تھی قریب در، عباس جا کے دیتے تھے یہ دم بدم خبر، روئے ناب حضور مہم ہو چکی ہے سیل، لاکھوں سے لڑ رہے غضب آپ کے پیچھے، لاکھوں سے لڑ رہے غضب آپ کے پیچھے، زور آج پھر دکھا دیا
خیبر کشائی کا، اب تو انہی کے ہاتھ ہے میدان لڑائی کا، اب تو انہی کے ہاتھ ہے میدان لڑائی کا۔ آنسو بہا کے بنتے علی نے کہا کہ ہاں دے اور ہمت نے خلاق و انس و جاں، بچے کہاں ہزاروں کا او میں رکھا کہاں، کچھ ہو انہیں فلک نے نہ رونے دیا جوان، کچھ ہو انہیں فلک نے نہ ہونے دیا جوان۔ بے کس ہوں اور اس پر مجھے اعتماد ہے، خالق وہ دے کے جو میری دل کی مراد ہے، خالق وہ دے کے جو میری دل کی مراد ہے۔ بھیا کچھ اپنے بیٹوں کا مجھ کو نہیں خیال، مر جائیں لڑکے یا کہ ہو ٹاپوں سے پامال، صدقے کروں ہزار جو ایسے ہنو نہال، سب دولتیں لٹے پہ روئے فاطمہ کلا، سب دولتیں لٹے پہ بچے فاطمہ کلا۔ آئے بہن پہ وہ جو بلا ان پہ آئی ہو، دنیا میں کوئی ہو نہ ہو میرا بھائی ہو، دنیا میں کوئی ہو کہ نہ ہو میرا بھائی ہو۔ یہ ذکر تھا کہ بھائی کو حضرت نے دی صدا، عباس آؤ گر گئے زینب کے دل ربا، دوڑے صدا یہ سنتے ہی عباس با وفا، اسنائے راہ میں علی اکبر نے یہ کہا، اسنائے راہ میں علی اکبر نے یہ کہا۔ زندہ رکھا فلک نے یہ آنسو بہانے کو، چلیے حضور جاتے ہیں لاشیں اٹھانے کو، چلیے حضور جاتے ہیں لاشیں اٹھانے کو۔ پیاری بہن کے بیٹوں کو دیکھا جو شہنحال، تن چاک چاک ہے گلو سرد برگ کی مثال، الجھے ہیں بیچ کھائے ہوئے گیسوؤں کے بال، اڑ رہے ہیں ہو چاند سے چہرے لہو سے لال، اور اڑ رہے ہیں ہو چاند سے چہرے لہو سے لال۔ ماتھے ہیں شخص سروں سے امامیں بھی دور ہے، سب چھوٹی چھوٹی پسلیاں تیغ چور ہے، سب چھوٹی چھوٹی پسلیاں تیغوں سے چور ہے۔ کچھ کچھ ابھی تھا دم کے انہیں لے چلے امام، ایک لاش کو تو آپ لیے تھے شہ انام، اور ایک لاش حضرت عباس نیک نام، خیمہ تھا سامنے کے بساط ہوئی تمام، خیمہ تھا سامنے کے بساط ہوئی تمام۔ جیتے نہ پہنچے ہائے غضب خیمہ گاہ میں، دونوں صغیر مر گئے اسنائے راہ میں، دونوں صغیر مر گئے اسنائے راہ میں۔ چلائے رو کے حضرت عباس نامور، چھوٹا تمام ہو گیا شاہ بیروبر، حضرت پکارے ہاتھ کلیجے پہ مار کر، ہے بڑا بھی مر گیا ویرا ہوا یہ گھر، ہے بڑا بھی مر گیا ویرا ہوا یہ گھر۔ ماں منتظر ہے چاک گریباں کٹے ہوئے، کس منہ سے جاؤں خیمے میں لاشیں لیے ہوئے، کس منہ سے جاؤں خیمے میں لاشیں لیے ہوئے۔ زینب کے دل کو ہو گئی
وہاں خود بخود خبر جا بیٹھیا ماتم سب پر جھکائے سر لائے حسین دونوں کے لاشے لہو میں تر فرمایا ہائے لٹ گیا بے کس بہن کا سر فرمایا ہائے لٹ گیا بے کس بہن کا دو خنجر ایک بار کلیجے پہ چل گئے آئے تھے تم سے ملنے کو پر دم نکل گئے آئے تھے تم سے ملنے کو دم نکل گئے آئے تھے تم سے ملنے کو پر دم نکل گئے صلوات پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ذکر ابھی تھا کہ صدا رونے کی آئی دروازے سے اکبر نے یہ آواز سنائی لوٹی گئی ہے پھوپھی اماں کی کمائی مارے گئے دو ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائی مارے گئے دو ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائی روتے ہوئے عباس بھی ہمراہ گئے ہیں خود لاشیں اٹھانے کے لیے شاہ خود لاشیں اٹھانے کے لیے شاہ گئے فضا کی صدا آئی کہ اے پیٹنے والوں سب مل کے ارے میری خزادی کو سنبھالو روتی ہے کدھر بانو عالم کو بلا لو لوٹا گیا گھر خاک عذاب والوں پہ ڈالو لوٹا گیا گھر خاک عذاب والوں پہ ڈالو مختل سے حسین ابن علی لاتے ہیں لاشیں سیدانیوں دیوڑی پہ چلو آتے ہیں لاشیں سیدانیوں دیوڑی پہ چلو آتے ہیں لاشیں لاشوں کو شہیدی صف ماتم پہ جو لائے سب اہل حرم پیٹے روتے ہوئے آئے زینب نے نہ فریاد کی نے اشک بہائے بیٹھی رہی سرزانوں اقدس پہ جھکائے بیٹھی رہی سرزانوں اقدس پہ جھکائے لب خشک تھے منہ فخ تھا مزاشکوں سے ترتی نے اپنی نہ بھائی کی نہ لاشوں کی خبر تھی نے اپنی نہ بھائی کی نہ لاشوں کی خبر تھی بانوں نے رکھے زانوے زینب پہ سر ان کے جو بیویاں تھی آ گئے منہ کو جگر ان کے زینب نے جو کی جھک کے رخوں پر نظر ان کے دکھلائی دیے چاند سے منہ میں دکھلائی دیے چاند سے منہ میں رخسار بھی مجروح تھے ابرو بھی کٹے تھے شانے بھی جدا چاند سے بازو بھی کٹے شانے بھی جدا چاند سے بازو بھی کٹے تھے تعریف امام دو سرا کرتے ہیں اٹھو امبا سے علمدار ثنا کرتے ہیں اٹھو ہم شکل نبی مدح وغا کرتے ہیں اٹھو سب نہ اٹھنے کا گلہ کرتے ہیں سب لوگ نہ اٹھنے کا گلہ کرتے ہیں آقا سے مصیبت میں جدا ہو نہیں جاتے صدقے گئی ہوں جنگ صدقے گئی ہوں جنگ کے دن سو نہیں جاتے پیارو تم اکیلے کبھی نکلے نہیں گھر سے راستے سے نہ واقف نہ سو باتیں سفر سے راہوں کو خالی نہیں جو خوف خطر سے جو خاصے باری ہیں وہ تھراتے ہیں ڈر سے جو خاصے باری ہیں وہ تھراتے ہیں ڈر سے
اس خوف سے راتوں کو نہ سوتے تھے محمد، جب موت کا ذکر آتا تھا روتے تھے محمد، جب موت کا ذکر آتا تھا روتے تھے محمد۔ تاریکی میں واری تمہیں نیند آئے گی کیوں کر، شب ہوگی تو بچوں کو یہ ماں پائے گی کیوں کر، مادر دل بیتاب کو سمجھائے گی کیوں کر، وہاں تک میرے رونے کی صدا، وہاں تک میرے رونے کی صدا جائے گی کیوں کر، نکلوں جو تجسس میں تو بے جا نہیں واری، ماں میرا پتھر کا کلیجہ نہیں ماری، ماں ہوں میرا پتھر کا کلیجہ نہیں واری، مقتل میں خیام آج کہاں ہوگا بتا دو، ماں صدق مقام آج کہاں ہوگا بتا دو، دن تم کو تمام آج کہاں ہوگا بتا دو، بستر سر شام آج کہاں ہوگا بتا دو، بستر سر شام آج کہاں ہوگا بتا دو، ہموار میں شب ہموار زمیں شب کے بچھونے کو ملے گی، کیسی ہے جگہ جو تمہیں سونے کو ملے گی، کیسی ہے جگہ جو تمہیں سونے کو ملے گی، ٹکڑے تھا کلے جائے بیاں درد کے سن کر، ایک حشر تھا سیدانیاں جب پیٹتی تھی سر، بانوں نے کہا قبلہ کونین سے اٹھ کر، مر جائے گی ماں لاشوں کو لے جائیں، مر جائے گی ماں لاشوں کو لے جائیں باہر، فرزندوں کا غم خالق عالم نہ دکھائے، اللہ کسی ماں کو، اللہ کسی ماں کو یہ ماتم نہ دکھائے۔ ہمارے دیگر بآواز بلند صلوات۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، شے نے رو کر کہا الوداع 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 الوداع، آیا وقت سفر اے بہن آج ہم، آیا وقت سفر اے بہن آج ہم، ہو رہے ہیں جدا، الوداع 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 الوداع، شاہ بڑھ کر بہن کے گلے لگ گئے، اور دکھیا بہن سے یہ کہنے لگے، رو کے کہنے لگے، میری مظلوم پیاسی مسافر بہن، میری مظلوم پیاسی مسافر بہن، تیرا حافظ خدا، الوداع 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 الوداع، جس سے ڈرتی تھی تم وہ گھڑی آ گئی، دیکھو چاروں طرف تیرگی چھا گئی، تیرگی چھا گئی، دشت پر ہول میں شام ہونے کو ہے، دشت پر ہول میں شام ہونے کو ہے،
لو مسافر چلا الوداع 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 الوداع، لے کے بالی سکینہ کو آغوش میں، ننھے ننھے سے ہاتھوں کے بوسے لیے، ہائے بوسے لیے۔ شاہ نے حسرت سے بیٹی کو تکتے ہوئے، شاہ نے حسرت سے بیٹی کو تکتے ہوئے آہ بھر کر کہا الوداع 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 الوداع۔ بولا بیمار بیٹے سے آقا میرا اب نہ آئے گا، بیٹا بابا تیرا، بیٹا بابا تیرا۔ موت کی آہٹیں تیز ہونے کو ہے، موت کی آہٹیں تیز ہونے کو ہے، آ رہی ہے صدا الوداع 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 الوداع۔ آیا خیمے سے باہر جو مولا میرا، بھائی بیٹا بھتیجا کوئی نہ تھا، ہائے کوئی نہ تھا۔ ایک حسرت سے چاروں طرف دیکھ کر، ایک حسرت سے چاروں طرف دیکھ کر، شہ نے خود ہی کہا الوداع 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 الوداع۔ جب تڑپ کر کہا میرے شیروں اٹھو، آؤ زینب کے بھائی کو رخصت کرو، ہائے رخصت کرو۔ ایک ایک لاش بے سر سے آئی صدا، ایک ایک لاش بے سر سے آئی صدا، اے شاہ کربلا الوداع 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 الوداع۔ رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، شہ نے رو کر کہا الوداع 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 الوداع۔ مولانا کو آنے میں تاخیر اس لیے ہوگی آج پہلی بار کہ شاید وہ ان کو ٹریفک کا سامنا کرنا پڑ رہا اس وجہ سے۔ آج 2 منٹ آپ بھی پڑھ لیجیے مسلم بھائی شرکت پر۔ محمد وآل محمد بعض بلند صلوات۔ برحمت ابا عبداللہ الحسین مظلوم شہید کربلا بعض بلند صلوات۔ ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام، ہر درود
फलक मकाम बरज़मत बीबी ज़हरा बुलंदतर सलवात हर दुरूद और हर सलाम ख्वाहरे हुसैन तेरे नाम सानिए जनाबे सैयदा अल्लाह अल्लाह तेरा हौसला खूब की हिफाजत हरम बाद कत्ल सैयदुल अनाम हर दुरूद और हर सलाम दुख्तरे हुसैन तेरे नाम बीबी कितने गम उठाए हैं शिमर के तमाचे खाए हैं अरे बाप की जुदाई कम न थी उस पे कैद के सितम तमाम अल्लाह लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन At the outset, my apologies to all of you for slight delay in the program today. As you know, Sheikh was stuck in the traffic. Thankfully, he has arrived now, alhamdulillah. But Muhammad wa ali Muhammad wa azbulan salawat. So the program at Al-Noor will continue inshallah till the 12th of Muharram. All these majalises will be recited by the eminent scholar, Sheikh Hassan Roushandel. Program starts at 7:30 with Tilawat al-Quran followed by Marsiya, and then Sheikh will get onto the mimbar, exceptionally today. Otherwise, he's always there at 8 o'clock, inshallah. So you're all requested to please come on time and benefit from this inspirational lectures. I'd like to express my gratitude and thankfulness to the people who have contributed generously for the last few days here, especially to my sister who has kindly donated 2 beautiful fans, whilst realizing that it was a very hot day the other day when we were all suffering from the heat wave. So a loud salawat for them. Also, I would like to thank the boys and girls of Haidri School who have generously contributed tonight by bringing cupcakes for the Al-Noor food drive as well as a tabarruk. So you all can also benefit from this niyaz made by the boys and girls of Haidri School. So please recite a loud salawat for them as well. So as was announced last night, after this majlis tonight, there will be a Q&A with the Sheikh. Or anybody who has got questions can stay behind, and after the namaz-e-Maghriban, he'll be with us, and you all can address a few questions that you have got for him. Inshallah, he'll be happy to answer those. And now I'd like to request Surah Fatiha for the marhumin of the sponsor today, Brother Imran's marhumin, Zainul Abidin, Jadi, Qamar Begum, Nasreen, Fatima, Sayyid Muhammad Aslam Jafri, Meher Jahan Begum, Sayyid Ali Anwar Jafri, Fatima Sultana, Sayyid Ali Afsar Jafri, Bakhar Bakhri, Shabir Ali Bakhri, your marhumins and all the marhumins of Millat Jafri, inshallah. Bismillah ar-Rahman. And finally, as I welcome Sheikh with a loud salawat, please move forward. Please stand up and kindly move as much as forward. As you know, we are pressed with the space. Space management is very difficult for us in this limited capacity. But with the big hearts of the Mu'mineen, I'm sure you can all accommodate each other. Please move as much as forward you can, please. But Muhammad wa ali Muhammad wa buland salawat. फिर एक बार गुजारिश करूंगा जितना आगे आ सकते बराए मेहरबानी तशरीफ लाइए बाद में आप लोगों को ज़हमत होगी during the middle of the majlis I have to again make this announcement, so please can you all move more. There's so much space here as well in front, yeah, also in the ladies side. Please move as much forward you can. Salawat wa Muhammad wa ali Muhammad.
आराम से भर जाएगी। अरे आंसू गमे हुसैन में जरा बहा के तो देख, अरे आंसू गमे हुसैन में जरा बहा के तो देख, इतनी खुशी मिलेगी कि संभाली न जाएगी। बरहमत हुसैन इब्न अली बाबा से बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولا سيما على بقية الله في العالمين صاحب العصر والزمان روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's fine. Salawat is always good, so thank you very much. Usually they recite the salawat after I finish the Arabic part of the lecture, and then after the salam alaikum, it's just a alaikum assalam would suffice. So thank you very much. Please recite the salawat. Please accept my apologies for being late tonight. I hope inshallah it does not repeat. And I apologize from every single one of you for wasting your time. It's not wasted because it's in the remembrance of Imam Hussein alayhi salam, but nevertheless, from my side, I need to extend my apologies. So I hope, inshallah, you forgive me for that. Without further ado, we will, inshallah, start the topic for tonight, inshallah. Last night, we talked about the reality behind one of the very important laws of this world, and that is, this world is not for us to just live only in happiness and joy and good happening in our lives, while the reality is that there are many tests. We mentioned that the Quran says, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. God says, indeed, definitely there are going to be tests. And as a result of that, people are going to have different reactions. Some of them are going to be patient, and some of them may not have enough patience. But what is the reality, what is definite, is that there are going to be tests, trials. The Quran also mentions that وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. And kabad means difficulty. And we explained yesterday that when we talk about difficulty, it means that if you are to arrive at a destination, if you set a goal for yourself, in order to reach that goal, you need to go through certain steps, which some of them may result in some pain. Some of them may result in some difficulty. It's like if you want to have a very good physique, you need to hit the gym. I know today some people apparently have some operations, or they've got some of these devices they just put, for example, on their stomach and it gives them a six-pack. Well, that's cheating in reality. But if normally a person wants to achieve that, they have to put in the hard work. So, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ, we mentioned that it's talking about a reality. So as long as you accept the reality and you don't moan about it and you don't try to run away from it, we're doing good so far. Now, when you accept the reality, then God explains that not only these difficulties exist, but they have to exist in order for you to be able to then appreciate the ease that comes after it. One of the very important philosophies, reasons behind these difficulties is that without the existence of these difficulties, you won't be able to understand the opposite of it. So, when I am talking about something which is beautiful, the reason why you can appreciate beauty is because you can imagine the opposite of it, because you can know what it means
for something to lack beauty, then you will appreciate something which is beautiful. And this system is created in a very highly intelligent way. And the system we live in is ultra intelligent. The system has no fault in it. And these are the sunan of Allah. Through this system, He teaches us stuff. He says, look, if there isn't for the pain, if there isn't for the illness that you sometimes go through in your life, you will not be able to appreciate the ease that you have. So having said that, we mentioned throughout the nights that it's very important for us to understand the system of God and how He deals with us in His system, so that we can use that understanding to our favor. And instead of doing something which goes against the system, which takes us to a dark place, we learn what the system is like and we try to maneuver in a way that we reach the destination and we are impacted negatively to the least, inshallah. So one of the issues that many people face is the calamities and difficulties in life. Is that why is it that it's happening to us? Do we know the reason behind it exactly? That's one thing many of us cannot say. Or perhaps no one can say exactly what is the reason behind the difficulty that you're going through right now. It's almost impossible to say. Sometimes it's due to sins. Sometimes it's, they say, for example, because you need a level, you need to grow a level, a step you need to take, and that difficulty is taking you there. Sometimes it's a mix of both. So over here, we're not here to discuss theology and what is the reason behind it. Can we know? Can we not know? Would the Imam know? Would the Imam not know? These are not discussions for here. But what are we here to learn? We are here to learn one very important thing, and that is when the Quran talks about the difficulties and ease, the very famous verse that all of us know is فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. The Quran says to the Prophet and says, hey, with difficulty there is ease. Yesterday I mentioned it briefly that we can have different levels of understanding of this. Inshallah, I'll open it up today. Please recite the salawat. In order to understand this completely, we have to start from the beginning of the surah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. God is speaking to the Prophet. He says, oh Prophet, I can see that there's something happening inside your heart. There is a level of discomfort. Let me remind you. Alam nashrah laka sadrak. Did we not expand your heart? وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ, and lift the burden off your shoulders. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. The burden, the difficulty which had bent your back, meaning it was very difficult. So the Prophet also had that. But God doesn't come to the Prophet and say, hey, because you're the Prophet, let me teach you something. Say this one word and immediately all the pain in your life is going to go away and you're going to live happily ever after. He doesn't do that. But He teaches him a lesson that is even stronger than that. A lesson which many of us, unlike this part of the verse that we know, Inna ma'al usri yusra, the next part, many of us haven't thought about it. About what is the lesson exactly that God teaches the Prophet, and as a result of that, what's the action point? So let's get there. الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. This is a difficulty that has bent your back. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. So have we not elevated your remembrance in people? So I know you've gone through a difficulty, but remember, we have lifted you, we have given you all of these blessings. And over here, God teaches the Prophet a lesson about the system of the universe that He's created. He says, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
One shallow understanding of it, meaning a lot of people say, don't worry. When life is difficult, there will come a time that it'll be easy, you know? So they translate it as if the Quran is saying, Inna ba'da al-usri yusra. After. But a deeper level of understanding says that no, with difficulty at any point in your life, with the difficulties that you have, you also have some things which give you ease. Don't neglect them. Don't forget them. This goes back to some of the discussions we had in the previous nights. We said that how it's very important for us to fixate our mind on the positive, even though we're going through some difficulties in our life. Try to remember the good things that Allah has given us and be grateful for them. And that does miracles. However, we're going to go one level deeper now. Inna ma'al usri yusra. One deeper meaning of this verse is that every difficulty in your life is a womb that will give birth to ease in your life. What does that mean? That means, O Prophet, do you want to live a peaceful life? Do you want to live a comfortable life, a good life? Don't believe in this notion that some people are selling to you, that they say sit home, relax, chill, and that's an easy and comfortable life. Don't buy into that. I have not created this world in a way that you, by having no problems in your life, no physical pain, no physical difficulty, you will be in ease. I have not created that. If you want ease in your life, remember that ease will only come through a difficulty, and you will only be able to appreciate it after you've appreciated the difficulty. Having said that, so when we say this notion, this thing that some people are selling so much, they say, for example, I'm going to retire, and after that, what's the retirement life like? This is how it's sold. I'm just going to go on a beach, I'm going to relax and just have my pina colada and just be so comfortable, and I have nothing to worry about and I have nothing to do. There's no work, there's no pressure, there's no family or, well, children. They're probably gone and they're living their own lives, so I'm not really bothered by them. And I'm just going to be so comfortable and relaxed. You know, today this is proven that no one who's gone to that level, who've reached there, who've experienced that, maybe for a week or two, maybe a month or two, but then suddenly something creeps in. What is that thing that creeps in? Is when that comfort, the physical apparent comfort, suddenly becomes normal for you, becomes routine. And now you're not seeking as much pleasure from it as it had pleasure for you in the beginning. It's not giving you enough comfort as it used to 2 weeks ago or a month ago. So when God speaks to the Prophet, He's teaching him wisdom. He says, look, if you want ease in your life, make sure that you learn the law of this world, the sunnatullah. I have not put ease in physical comfort, in having no worries in your life, in stagnancy. I have not put ease in that. Inna ma'al usri yusra. If you want yusr is within the difficulty. That's when you're going to appreciate it. Apparently people are going to look at you and think, MashaAllah, he's doing so well. But no, inside you, you're not going to be able to feel it. This is the deeper meaning of this verse. One deeper meaning of this verse. Now the next verse is the punchline, which often we neglect. So after the Prophet has been taught about this lesson, what does God say to him? He says, okay, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. This is the punchline.
He says to the Prophet, now that you know about the law, what are you going to do in your life? فَإِذَا فَرَغْتَ فَرَغْتَ فَارِغ. A woman who's given birth, they call her, she's farig now. That means she doesn't, whatever was occupying her mind, her body is out now. She's basically in a position of comfort and ease. She doesn't have that to worry about anymore. فَإِذَا فَرَغْتَ means when now you're in a state of ease, nothing's happening around you, fansab. Don't sit down. Get up and move on. Move to the next thing. Don't sit. Because if you are to look for ease in your life, ease doesn't come from physical stagnancy and comfort. فَإِذَا فَرَغْتَ, the moment you see that you don't have anything around you to worry about, you don't have a job, you don't have anyone bothering or anything, get up and go and seek that. Fansab, get up, make a movement. However, this type of a system can be a little depressing though. But does that mean even the moments that I'm comfortable, should I not stay in it very long? No, enjoy it. But if you want to enjoy it more, don't stay there. Move. Move to the next thing. Because you'll only appreciate comfort in your life when you know there is an alternative and you've appreciated the alternative as well. However, this system can be depressing for some people because they're looking for a happily ever after life. And the next verse guarantees that for the Prophet. The next verse says, وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. Raghbah means whatever your heart wants and you desire in your life. In this system that I have created, if you desire the world, yes, it's not a very comfortable life. Of course not. But if you desire God, and this is now, you know the system, and your intention, the destination is God, then you're going to live a happily ever after life in this world and in the hereafter, inshallah. So, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. Eventually, in mind, always have your Lord, because that's going to help you through the difficulties. Please recite a salawat. If I can ask everyone to please kindly move a little bit forward so that everyone at the back can also sit as comfortably as you are, inshallah. Please recite a salawat. So now that we know the system, we know that it is with difficulty that we appreciate ease. I'm going to say one extra thing now. Not only with difficulty you appreciate ease, but sometimes it's needed for you to experience the difficulty for you to then deserve the ease that comes afterwards, the reward that comes afterwards. And this is another law of this system, very much related to this. The story of Prophet Dawood alayhi salam. You have to go through difficulties. You have to go through trials and tribulations, and this is the system that God has created. So do not let your mind trick you to think that God expects perfection from you, and therefore you sit down stagnant in your life, you don't make any movement, just because it's possible for you to make a mistake. And how are you going to deal with a mistake before Allah, who is all judging and all powerful, and He's going to hold you accountable? None of that. If you listen to our previous lectures, we've explained every single point here. We explained how to do istighfar and how to deal with mistakes so that that part of it doesn't prevent you from moving in life. And now I'm explaining that God teaches us through the trials and tribulations in life, and whether you succeed or not, because often you won't succeed. Often there are things that you're going to do wrong in this test. As long as you have the right mindset, which we've explained, that you don't insist on the mistake you make and you try to learn from it, you're good to go. You'll inshallah be even part of the muttaqeen, as the verse said, which we mentioned a couple of nights ago. Okay, so there are trials or tribulations, even for the prophets, in order for Allah to give them what they deserve.
Famous story of Ibrahim. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. When God tests Ibrahim with certain kalimat. Even Ibrahim doesn't deserve what he gets just like that. No, he needs to earn it. God tests him بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, and he completes them. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. After that, I make you an imam. Now with Dawood, there's an interesting story. I'll try to summarize it. Prophet Dawood alayhi salam, in the Quran there is a verse that talks about Dawood making a mistake and learning from that mistake. The biblical story is rather different. I'll mention very briefly what the biblical stories say. The biblical stories are very disturbing. So they talk about Dawood not even as a prophet but as King David, and then they talk about how one day he was praying and then suddenly he got distracted. Very briefly, he got distracted by seeing a woman bathing and he fell in love with her, and then he sent the husband of that woman to the front line for him to get killed so that he can get married to the girl, to the lady. In other versions they say no, he actually had intimacy with a married woman. He had fornication or adultery he committed, David, and then he sent the husband to the front line, and that's the story. And many people think, okay, what does Islam say about this? We're not really going to get into the story, but the Quran talks about two people suddenly appearing in front of David when he was praying. And the Quran says they kind of appeared in front of him in a way that he was scared. He got, shocked. He was like, what's going on? They kind of climbed over the mihrab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. These two people were disputing. They came to David. What did they say to him? They say إذ دخلوا على داود ففزع منهم. Dawood, in a way, was alarmed by them. They suddenly entered and they said, one of them said, so he brought the claim to Dawood. He said, my brother has 99 sheep and I have one, and my brother is forcing me to give him my one sheep. Okay? And then Dawood, as a result of that, I'm saying it very summarized because of the time. As a result of that, Dawood suddenly, although he knew who the haqq was, there are different versions of it. Some of the scholars say he knew who was right from beforehand, but he misjudged. He took the side of the one who had one sheep. And some say, no, he didn't know. Whatever it is, he made a mistake here. That's what the verse is talking about. And that's where we want to focus on. These two people came and Dawood made a mistake in his judgment. And then he realized and he repented. Now, Allama Tabatabai says something very interesting here. Allama Tabatabai says, because we know that Dawood was a prophet, we cannot say that he committed a sin. And as a result of that, what he believes is that this scenario was something that God put in front of Dawood, and those two people were in reality angels in order to test Prophet Dawood. But you may think, but why would God go through so much just to test Prophet Dawood if Allah already knows how Dawood performs? But this is your wrong understanding of why God tests. Because God doesn't test in order for him to know. God tests in order for you to achieve what you need to achieve in your life. Whether it's through doing the right thing in the test, or whether sometimes it's through making a mistake but learning from the mistake. For Dawood, it was the latter. It was the second. He made a mistake. But because God put him in that situation, that didn't count as a sin for him. Nevertheless, he repented. He repented, and the verse goes. I'll skip the part that the verse talks about the two have, 99 sheep, etc. And then Dawood says, وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ. Dawood realized, knew that we had tested him. إِنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. What did he do? Immediately, he pleaded with his Lord for forgiveness and fell down in prostration and repented. Okay, so this is a very simple story, but this is the key point I want to say. Even for someone like Dawood, God
puts in front of him, based on Allama Tabatabai, he creates a scenario in front of him, just for him to go through that, learn from it, so that later on God gives him what he wanted to give him. What does God give him after he repented? The next verse says, so فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ, and we forgave him. And indeed, وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنُ مَآبٍ, and indeed, he has a station of nearness with us and a good destination. Dawood, he's from us. He made a mistake. He learned from it. We needed to teach him that. And then the next verse, Ya Dawood, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. As a result of that, immediately you repent, you learnt, now it's time. We indeed have made you a vice gerent, is that? I don't know that word in English. Basically a khalifa on earth. So judge between people with justice. You learnt from that, now go and implement justice with people, because that was a lesson for you. Now you know how to do justice. This is so beautiful. The Quran depicts the prophets even as beings who had to go through some difficulties and some trials. Sometimes they succeeded and sometimes they didn't. Just in order to say this is the system that God has created. He teaches you not just from the good things you do. Don't get proud if you do something right, because the system of God can teach you sometimes something much better if you had made a mistake but you repented from it. It doesn't justify why a person should do or commit a sin or a mistake, but it does justify why a person may make a mistake or commit a sin. There is a difference between the two. Please recite the salawat. So, O Dawood, indeed we have made you a Khalifa on earth. So judge between people with justice and do not follow your desires. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, as a teaching, and they will lead you astray from the way of Allah. Very simple. And so because I started late tonight, I'll just leave it there. And inshallah, tomorrow we will continue with the topic. Tomorrow, inshallah, I'm going to mention a very beautiful narration from Imam Ali alayhi salam. How people shouldn't ask Allah not to test them, because test is inevitable. That's part of the world, that's part of the system. But it teaches you a very beautiful lesson. Inshallah, I will mention tomorrow. Please recite a salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Tonight, inshallah, we are going to remember the two companions of Imam Hussein alayhi salam. But not a very common, conventional, normal companion you may think, as a warrior, soldier. These two were part of the family of Imam Hussein alayhi salam. They had come with their mother. They wanted to be on this path, and they were given the tawfiq from God to be present in Karbala. Tonight, inshallah, we're going to speak about On and Muhammad alayhim as-salam. But when you want to remember On and Muhammad, it's inevitable. You cannot remember them without having to remember their mother, Lady Zainab, salamullahi alayha. السلام على قلب زينب الصبور ولسانها الشكور. May Allah's peace and blessing be on the heart of Zainab, which was patient, and on the tongue of Zainab, which was grateful. Amongst the Ahlul Bayt that were with Imam Hussein,
We're going to remember Zainab and her children On and Muhammad Salamullahi alayhim. Ya Aqilata Bani Hashim, Ya al-Masa'ib, Ruhi laka al-fida. There's much to say about Lady Zainab. Who's Lady Zainab? This lady, Rahmatullahi alayha. Lady Zainab experienced the martyrdom of her mother. Lady Zainab was there when she heard the sound of her mother say, Ya fiddatu khudini. Every time she would stand in prayer, Amir al-Mu'mineen alayhi salam would look at her. He would get reminded of Lady Fatima salamullahi alayha. When Amir al-Mu'mineen was struck, who was there? Zainab. When he was being carried, his head was bleeding. He arrived at home, but he said, put me down here. Why do you want to be put down here, Amir al-Mu'mineen? He said, I do not want to see Zainab. I don't want Zainab to see me in this situation. But later Zainab witnessed the martyrdom of not only her father, but also the martyrdom of her brother Imam Hassan alayhi salam. But now she's in Karbala. Lady Zainab is in Karbala, but she didn't come alone to this place. She brought her two beloved children. You can imagine how a mother's love for her children is. Just imagine your children. With pride, she sent her children to the battlefield. Both of them went and they fought very bravely. And both of them were killed by the enemies. When she got the news that her sons were martyred, she knew that if she goes out to the bodies of the children, Imam Hussein is going to see her. And it will probably hurt him. Lady Zainab put it all inside her chest for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Zainab kept a pain to herself. She didn't even visit the bodies of her children when they were martyred on the battlefield. But when Ali al-Akbar was killed, Imam Hussein alayhi salam rushed towards the body of his son. And that was the only time that Zainab knew that Imam Hussein needs support. La yawm ka yawmika ya Aba Abdullah. How can a woman be so great? She sacrifices her children. She doesn't go to the bodies. Then Imam Hussein alayhi salam, when he goes to the body of his son, she goes there to give him support. That was the time that Zainab knew that Imam Hussein alayhi salam needed support. She goes to him. She supports him. And she strengthens him. Ala la'natullah ala al-qawm al-zalimin.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلوا على محمد وآل محمد. اے جان دل حیدر کرار علمدار علمدار علمدار، اے جان دل حیدر کرار علمدار علمدار علمدار، اے قوت دشت شہ ابرار علمدار 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 علمدار، اے جان دل حیدر کر علمدار علمدار، اور تا حشر تیری یاد زمانے میں رہے گی علمدار 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 علمدار، اے سرور عالم کے وفادار علمدار 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 علمدار، اے جان دل حیدر کرار علمدار علمدار، مرنے سے تیرے لشکر شہ ہو گیا برباد علمدار علمدار علمدار، اے میری مصیبت کے علمدار 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 علمدار، اے جان دل حیدر کرار علمدار علمدار علمدار، دکھلا دو پھر ایک بار مجھے چاند سی صورت علمدار علمدار علمدار، مرتا ہے تیرا طالب دیدار علمدار 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 علمدار، اے جان دل حیدر کر علمدار، دریا سے اٹھو بھائی کی امداد کو آؤ علمدار علمدار علمدار، تنہا ہے اب بے کس و لاچار علمدار 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 علمدار، اے جان دل حیدر کرار علمدار علمدار، جب تک صف ماتم میری دنیا میں بچھے گی علمدار 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 علمدار، روئیں گے تجھے میرے عزادار علمدار 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 علمدار، ہے جان دل حیدر کرار علمدار 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 علمدار، اے جعفر تیار جعفر تیار، الوداع 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 الوداع، اے دلبران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع، اے دلبران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع، بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار، بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار، بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار، بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار، رن کو سدارون محمد یہ مانثار، اے دلبران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع، اے دلبران جعفر تیار، الوداع، جعفر کا افتخار بڑھانا جہاد میں، جعفر کا افتخار بڑھانا جہاد میں،
جعفر کا افتخار بڑھانا جہاد میں، نانا کے اپنی یاد دلانا جہاد میں، اے دل بران جعفر تیار، الوداع الوداع الوداع، اے دل بران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع، شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو، شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو، میدان میں جاؤ فتح میں اب کچھ نہ دیر ہو، اے دل بران جعفر تیار، الوداع الوداع الوداع، اے دل بران جعفر تیار، الوداع، شمر و عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں، عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں، شمر و عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں، عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں، دشمن کو جھوم جھوم کے مارو تو خوش ہوں میں، اے دل بران جعفر تیار، الوداع الوداع الوداع، اے دل بران جعفر تیار، کل تک تھی یہ مراد جواں ہوں گے میرے لال، جواں ہوں گے میرے لال، کل تک تھی یہ مراد جواں ہوں گے میرے لال، یہ مراد ہوں گے میرے لال، شادی رچاؤں گی یہ غلط تھا میرا خیال، اے دل بران جعفر تیار، الوداع الوداع، اے دل بران جعفر تیار، اے دل بران جعفر تیار، الوداع الوداع الوداع، حسین 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 حسین، یا علی یا علی یا امام یا امام۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا